اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔ امت مسلمہ کے اندر قیادت کے سوال پر دو بڑے مکاتب فکر وجود میں آئے، شیعہ اور سنی۔ یہ دونوں مکاتب فکر اسلام کی بنیاد پر کھڑے ہیں، لیکن قیادت کے تصور پر ان کے خیالات میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ آئیے ان نظریات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ خلافت کے متعلق اہل سنت کا نظریہ۔ سنی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیادت کے لیے خلافت کا نظام ضروری تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو متحد رکھنا اور دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ان کی رہنمائی کرنا تھا۔ خلافت کے انتخابی عمل کی بنیاد شورا اور امت کی اجتماعی رائے پر رکھی گئی۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب مدینہ میں ہونے والی ایک مشاورت کے بعد ہوا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی بھی اسی نظام کے تحت خلیفہ بنے۔ خلافت کا مقصد عدل و انصاف، اتحاد اور اسلامی اصولوں کی حفاظت تھا۔ خلافت کے عملی پہلو۔ خلفائے راشدین کے دور میں کئی چیلنجز کا سامنا کیا گیا، جیسے کہ مرتدین کی جنگیں، اسلامی سلطنت کی توسیع اور فتنوں کا آغاز۔ یہ چیلنجز اس بات کا ثبوت ہیں کہ خلافت صرف قیادت نہیں بلکہ امت کی خدمت کا ایک ذریعہ تھی۔ امامت کے متعلق اہل تشیع کا نظریہ۔ شیعہ مکتب فکر کے مطابق قیادت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور امام کو براہ راست اللہ کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے۔ شیعہ عقیدے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اپنا جانشین مقرر کیا۔ امامت نہ صرف سیاسی قیادت بلکہ روحانی رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ شیعہ نظریہ کے مطابق امام معصوم ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے علم اور ہدایت دی جاتی ہے۔ اماموں کی خصوصیات۔ شیعہ مسلمانوں کے نزدیک امام نہ صرف دینی رہنما ہیں بلکہ ان کا کردار امت کی روحانی تربیت اور دینی تشریحات میں بھی نمایاں ہے۔ شیعہ تاریخ کے مطابق امامت کی یہ زنجیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 12ویں امام مہدی تک جاری رہتی ہے۔ اگرچہ خلافت اور امامت کے نظریات میں فرق ہے، دونوں مکاتب فکر کا بنیادی مقصد امت کی رہنمائی اور اتحاد ہے۔ دونوں مکاتب قرآن اور سنت کو اپنی بنیاد مانتے ہیں۔ دونوں نظریات کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اختلافات زیادہ تر تاریخی واقعات اور ان کی تشریحات کی بنیاد پر ہیں۔ تاریخی اختلافات۔ واقعہ سقیفہ اور غدیر خم کے واقعات ان اختلافات کی بنیاد ہیں۔ یہ اختلافات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے اور مختلف مکاتب فکر کے قیام کا باعث بنے۔ اختلافات کے باوجود اسلام کا پیغام اتحاد اور بھائی چارے کا ہے۔ ہمیں اپنے مشترکات کو بنیاد بنا کر آپس میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم ان اختلافات کی تفصیلات پر بیان کریں گے جو فقہی اور دینی مسائل میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد معلومات فراہم کرنا اور امت کے اتحاد کا پیغام دینا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔